الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى على عيسى بن مريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کے بے انتہا فضل و کرم اور احسان سے پھر ایک مرتبہ ہم سب کو جمعہ کی مبارک ساعتیں اور مبارک لمحات نصیب ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن کی برکات نصیب فرمائیں، اس دن کی مبارک ساعتوں اور لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں. خاص طور پر درود شریف کا اہتمام کرنے کی اس دن بڑی فضیلت آئی ہے. کم از کم 300 بار تو ہر شخص اپنے پاک پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور بھیج دیا کرے. نبی اکرم علیہ السلام ہر درود بھیجنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اپنے پیارے نبی کی دعائیں لیں. سورہ کہف کا اہتمام کریں. حدیث کے مطابق جو آج کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، پورا ہفتے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور جلا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں. آج کے دن ایک ایسی ساعت اور ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ اگر اس لمحے میں کسی کی دعا ہو گئی تو جو اس دعا میں مانگا جائے گا وہ مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کے 5 اہم شعبوں پر ہر ہفتے ایک شعبے پر بیان کیا جاتا ہے. ان شعبوں سے متعلق جو عنوانات آتے ہیں اس پر آپ کے سامنے اہم بات پیش کی جاتی ہے. 5ویں شعبے کا بیان ہو چکا، شعبہ اخلاقیات. پھر سے ہم شعبہ اعتقادیات پر آتے ہیں. اس شعبے میں اور اس دین کے حصے میں
عقائد کا بیان کیا جاتا ہے، ان باتوں کا کہ جن کے ماننے پر اور جن کے دل سے سچا یقین کر لینے پر جہنم سے نجات کا مدار ہے۔ یعنی جس کے عقائد سچے ہوں، پکے ہوں، مضبوط ہوں، تو اگرچہ اس کے اعمال برے ہوں، گنہگار ہوں، پھر بھی وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو جب عقائد اچھے ہوں، صحیح ہوں، درست ہوں، پکے ہوں، مضبوط ہوں، تو پھر جنت میں ضرور جانا ہوگا۔ جہنم سے بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے بعد، جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں ضرور ڈالا جائے۔ اس لیے عقائد کا بیان شروع کیا گیا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ مختصر وقت میں مختصر طریقے پر عقیدے کو آسانی کے ساتھ پیش کر دیا جائے، کیونکہ عقیدہ دل میں رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، جس پر بیان ہو چکا، اور عقیدہ توحید کی تعریف اور اس کی وضاحت کرنے کے بعد اس کے اثرات کا بھی بیان ہو چکا کہ جو عقیدہ توحید کا پابند ہوتا ہے اور جو سچا پکا عقیدہ توحید رکھنے والا ہوتا ہے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا بلکہ خالق سے ڈرتا ہے، مخلوق سے امیدیں نہیں لگاتا بلکہ اللہ سے امیدیں لگاتا ہے۔ اب اس عقیدہ توحید کے بعد اگر کوئی عقیدہ ہے، کوئی اہم عقیدہ ہے، دوسرے نمبر کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پوری امت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے میں، آپ علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھا کر آپ کی اطاعت کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی محبت کے قابل ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی عظمت کے قابل ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی اطاعت کے قابل ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ کے بعد محبت میں، عظمت میں، اطاعت میں اللہ کے محبوب کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ ہے عقیدہ رسالت۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام منبر پر بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى علی عیسی ابن مریم، کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میری عظمت میں اور میری محبت میں اتنا نہ بڑھ جانا، میرے مقام کو اتنا نہ بڑھا دینا جیسا کہ نصارہ نے، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہودیوں کا ہے اور ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، آپ کے انکاری ہیں، آپ سے بغض و نفرت رکھنے والے ہیں۔ اسی بغض و نفرت اور دشمنی کے نتیجے میں ایک مرتبہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑایا،
آپ अलैहिस्सलाम ایک مکان میں داخل ہو گئے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اور کافی دیر ہو گئی۔ یہ لوگ انتظار میں تھے کہ وہ نکلے تو ہم ختم کر دیں، لیکن عیسیٰ अलैहिस्सलाम نکلے نہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی اس مکان میں، خالی مکان میں بھیجا کہ دیکھ کر آؤ، تو وہ بھی نہیں آیا۔ اب یہ یہودی پریشان ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، وہ بھی اندر ہے، آخر ہوا کیا؟ جب جا کر دیکھا تو وہ ان کا ساتھی سولی پر چڑھا ہوا تھا، ختم ہو چکا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام غائب تھے۔ تو انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھے، ہاں ان پر، اس شخص پر شبیہ ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر ہم نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما دی۔ تو ایک تو یہودی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان کے انکاری ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوئے، مسلمان ہوئے۔ ایمان رکھنے میں عیسائیوں نے حد سے تجاوز کیا، 3 گروہ ہو گئے عیسائیوں کے، 3 گروہ۔ ایک گروہ کا ماننا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کہ بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ جو آسمان پر اور عرش پر کرسی لگائے بیٹھا ہے، وہ زمین پر عیسیٰ کی شکل میں اتر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر، یہ کافر ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو حد سے بڑھا دیا، ان کی محبت میں حد سے تجاوز کیا، محبت میں انہیں اللہ بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی جہالت اور نادانی میں یہ گمراہانہ نظریہ عام ہے۔ بعض جاہلوں اور نادانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ جو عرش پہ تھا مستوی ہو کر، مدینے میں اتر پڑا ہے خدا ہو کر۔ بعض جاہلوں اور نادانوں کا یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو نبی علیہ السلام ہیں یہ میم کے پردے میں اتر آئے ہیں، یہ تو احد ہیں، احمد، یہ میم کا پردہ لگا ہوا ہے، یہ حقیقت میں احد ہیں، وہ جو اللہ تھے وہی نبی علیہ السلام آج اتر آئے ہیں، وہی اللہ ہیں۔ یہ گمراہانہ نظریہ یہ وہی عیسائیوں سے لیا ہوا ہے، جو عیسائی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہیں۔ اور دوسرا عیسائیوں کا عقیدہ، دوسرے گروہ کا ماننا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خدا میں سے ایک خدا ہیں۔ 3 خدا ہیں، ایک تو اللہ ہے، دوسرے جبریل ہے وہ بھی خدا ہے، اور تیسرے عیسیٰ ابن مریم یہ بھی خدا ہے۔ 3 خدا مل کر خدا بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے ایک مانتے ہیں، 3 میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، ان کے ایک گروہ کا یہ بھی ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گود میں اپنے بارے میں حقیقت کھول دی تھی اور کہہ دیا تھا انی عبد اللہ، گود میں تھے، معجزہ ظاہر ہوا،
جب ماں لے کر آئی بنا باپ کے بچہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے معجزہ دکھانا چاہا، اپنی قدرت دکھانی چاہیے، بنا باپ کے بچہ عطا فرمایا، تو لوگوں نے الزام لگایا کہ مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، پھر تو کیسے یہ بدکاری کر گزری، تجھ سے یہ کام کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کرنا وہ خود کہے گا، وہ خود حقیقت بتائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی اپنی حقیقت کھولی اور کہا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں مبالغے سے کام نہ لینا، میری محبت و عظمت میں مبالغہ نہ کرنا، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ اٹھا دینا۔ انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تم یہ عقیدہ رکھنا۔ میرے عبد ہونے کی شان کو، میرے عبد ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے مجھے عام آدمیوں کی طرح نہ بنا دینا، میرا تذکرہ عام آدمیوں کی طرح نہ کرنا۔ میں جو عبد ہوں، میرے اندر جو بندگی کی شان ہے، جو میں بشر ہوں، جو میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی وجہ سے تم میرا تذکرہ عام آدمیوں کی طرح کر کے میری شان میں گستاخی نہ کرنا۔ وَرَسُولُ، اور میرے اندر رسالت کی بھی شان ہے، لہذا تم مجھے رسول سمجھتے ہوئے میری رسالت میں گستاخی اور میری شان میں گستاخی اس طرح نہ کرنا کہ مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دینا۔ انا عبد اللہ، میرے اندر انسانیت کی بھی شان ہے، میرے اندر بندگی کی بھی شان ہے، میں اللہ کا بندہ اور انسان ہوں، لہٰذا بندگی کی شان کو دیکھتے ہوئے عام آدمیوں کی صف میں مت کھڑا کر دینا، عام آدمیوں کے برابر مت کر دینا، اور میرے اندر رسالت کی بھی شان ہے، لہذا رسول سمجھتے ہوئے مقام سے بڑھا کر اللہ کے برابر نہ کھڑا کر دینا، بلکہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھ کر زندگی گزارنا، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھنے کا عقیدہ بنانا، غلو مت کرنا، زیادتی میری محبت و عقیدت میں مت کرنا، میری عظمت میں، میرے تذکرے میں مجھے میرے مقام سے نہ بڑھا دینا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے ہی گمراہ ہو جاؤ گے جیسے کہ یہودی گمراہ ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی جس طرح گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ٹو بٹو امت محمدیہ گمراہ ہوگی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یہودیوں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو نعوذ باللہ میری امت کا بھی ایک گروہ اپنی ماں سے علل اعلان زنا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ ان کے 72 کے 72 فرقے گمراہ ہو گئے، بنی اسرائیل کے 72 کے 72 فرقے گمراہ ہو گئے، میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے، 72 گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ اور ایک طبقہ نجات پائے گا۔ صحابہ نے فرمایا وہ ایک طبقہ کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن و حدیث لے کر چلے وہ نجات پائے گا، بلکہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، کیونکہ ایک شخص قرآن کی آیت پیش کر کے اس کا غلط معنی بیان کر کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، ایک حدیث پیش کر کے اس کا غلط معنی بیان کر کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ معیار دیا کہ میری زندگی دیکھنا، میرے صحابہ کی زندگی دیکھنا، اگر کوئی نئی بات پیش آئے، دنیا کی کوئی نئی بات تمہارے سامنے آئے تو یہ دیکھنا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں، میرے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں، اگر یہ دیکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی قابل ذات ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے، ایک ایسا عشق ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی
اگر دیکھو تو مسلمانوں کی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی سے میل نہیں کھاتی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو اخلاق تھے، آج مسلمانوں کو دیکھو تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون عیسائی ہے، کون ہندو ہے اور کون محمدی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، اس کی چال ڈھال اچھی لگتی ہے، اس کا شہر اچھا لگتا ہے، اس کے اعمال اور اس کے کام اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ نبی علیہ السلام سے یہ کیسا عشق ہے کہ نہ ان کا چہرہ پسند ہے، نہ ہمارا چہرہ ان کے چہرے جیسا ہے، نہ ہمارا لباس ان کے لباس جیسا ہے، نہ ہماری زندگی ان کی زندگی جیسی ہے۔ ہماری معاشرت دیکھ لو، ہمارے اخلاق دیکھ لو، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھ لو، نبی علیہ السلام سے میل کھاتا ہی نہیں۔ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ محض دعویٰ ہے۔ محبت اور عشق تو اطاعت کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ایسی ہے کہ اگر محبت ہے تو آپ علیہ السلام کی سنتیں اور آپ علیہ السلام کی ادائیں زندگی میں ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر ہی یہ فرما گئے، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یعنی تمہاری وضاحتہ، تمہارے بال کی سیٹنگ، تمہارے پہناوے، تمہارے لباس، یہ تو عیسائیوں کی طرح ہے۔ تمدن میں ہنود، تمہارا طور طریقہ، تمہاری شادی غمی خوشی اور تمہاری زندگی کے سارے معاملات، یہ سب تو ہندوؤں کی طرح ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی مسلمانوں کے کرتوت تو ایسے ہو گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میل نہیں کھاتے، یہ سب کچھ لگتے ہیں، یہ یہودی لگتے ہیں، یہ عیسائی لگتے ہیں، یہ ہندو لگتے ہیں، ان کے اندر ہندوانہ تہذیب ہے، ہندوانہ معاشرت ہے، لیکن یہ محمدی نہیں لگتے۔ یہ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ تو آج غور کرنے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو ان کے اخلاق کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کے رویے کیوں نہیں زندگی میں؟ نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کی زندگی ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، اندر سے لے کر، گھر سے لے کر بازار تک، شادی سے لے کر غمی تک نبی علیہ السلام کی زندگی نظر نہیں۔ تو یہ کیسا عقیدہ رسالت ہے؟ یہ کیسا نبی علیہ السلام کی محبت اور کیسی عظمت ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت پر نہ کھڑا کر سکے؟ ایسی محبت منہ پہ مار دی جائے گی، ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی عقیدت و محبت و عظمت نصیب فرمائیں، اور عقیدہ رسالت ہم سب کا اللہ تعالی مضبوط فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔